یہ ہے مقبوضہ بلوچستان، آج اتوار 2 فروری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع سے 4 نوجوان جبری لاپتہ جبکہ 2 بازیاب ہو گئے۔ تربت اسکول پرنسپل کے رہائش گاہ کو بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا جبکہ فائرنگ کی گئی۔ اب ریاست اگر چاہتی ہے کہ یہ دھرنا ختم ہو تو ہمارے پیاری کی بازیابی کو یقینی بنائے، مزید 24 گھنٹے بعد جاری دھرنے کو سخت کریں گے، پریس کانفرنس میں اعلان۔ انیسہ زوجہ شہید عاصم سکھ نے تم کو مشکلات نے پریس کلب تربت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھر پر مسلسل حملہ اور الخانہ کو ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے، بی ایس او پجار کی پریس کانفرنس۔ کلات مسلح افراد کا فورسز چوکی پر بم حملہ، سبی اور چمن میں دھماکے، فائرنگ۔ تربت پاکستانی فورسز کی چوکی پر حملہ، پلیدہ میں فورسز راشن چھین لیا گیا۔ کوئٹہ مسلح افراد نے مواصلاتی کمپنی کے موبائل ٹاور کو تباہ کر دیا۔ کچھی مسلح افراد کا تعمیراتی کمپنی پر حملہ، مشینری نظر آتش کر دیا، بی آر جی نے ذمہ داری قبول کر لی۔ 31 جنوری کی شب 8 بجے بی ایل اے کے 100 سے زیادہ سرمچاروں نے کلات کے مختلف علاقوں میں مسلح آپریشن کا آغاز کیا، 25 اہلکار ہلاک کر دیے، بی ایل اے آزاد۔ کلات میں مسلح افراد کے حملے میں 18 اہلکار ہلاک جبکہ 23 مسلح افراد ہلاک کر دیے ہیں، آئی ایچ پی آر۔ نظریاتی جماعتیں ختم نہیں کی جا سکتی ہیں، اغیار کی سازشوں سے بخوبی واقف ہیں، بی این پی میگل۔ خاران فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں محمد انیس ولد گل محمد نامی شخص جاں بحق، دوسرے واقعے میں نادر یلانزئی نامی شخص زخمی ہو گیا۔ پنجگور پاردان کور وشبودھ سے طلح ولد محمد عالم بلوچ نامی نوجوان کی نعش ملی ہے۔ گوادر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی تیز، متعدد گرفتار کر لیے گئے۔ ہب مسلح افراد کی فائرنگ، ایک 35 سالہ شخص عاشق ولد نور محمد ہلاک ہوا۔ پنجگور پاکستانی فورسز نے پنجگور بائی پاس پر ایف سی چیک پوسٹ سے ماوراء عدالت 2 تیل سے وابستہ ڈرائیور محمد اقبال ولد حاجی میر خان اور ذاکر ولد یعقوب سکھ خوزدار کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں تیل کے کاروبار سے وابستہ ہیں اور تیل لے جا رہے تھے کہ فورسز نے انہیں حراست میں لیا اور ان کے پک اپ بھی قبضے میں لے کر ضبط کر لیے۔ ضلع ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی کے بگٹی کالونی میں بگو ولد ابراہیم بگٹی نامی شخص کو فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں 29 جنوری 2025 کو نصیر آباد کے علاقہ 76 میں شکلو بگٹی نامی شخص کو ایف سی نے حراست میں لے کر نامعلوم جگہ منتقل کر دیا ہے، جبکہ رکھنی سے جبری لاپتہ ہونے والا بلوچ گلا بازیاب ہوا ہے۔ اس طرح ضلع نوشی سے لاپتہ فٹ بالر فیروز خان ولد حاجی موسیٰ بھی بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ تربت سنگانی سر میں نامعلوم مسلح افراد نے معروف شخصیت شریف ذاکر بلوچ کی رہائش گاہ کو پہلے بم حملے میں نشانہ بنایا اور بعد ازاں فائرنگ کی۔ واقعہ کی تصدیق لواحقین نے کی ہے اور کہا ہے کہ عشاء کے بعد نامعلوم افراد پہلے گھر کے احاطے میں دستی بم پھینکا، پھر فائرنگ کی۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مسلح افراد سرکاری ڈیتھ اسکواڈ سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے اسکول پرنسپل شریف ذاکر کے بھائی حنیف چمرو کو 2020 میں قتل کر دیا تھا۔ پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 2 دن سے جاری دھرنا گاہ سے لواحقین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے ہب بھوانی کے مقام پر موجود 24 گھنٹے سے جاری دھرنے کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ کل دھرنے میں 4 لواحقین موجود تھے لیکن موجودہ وقت میں 6 خاندان دھرنا گاہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا، اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو وہ احتجاج کو مزید سخت کریں گے۔ ضلع کیچ کے علاقہ تربت اور بلیدہ میں پاکستانی فورسز چوکیوں پر حملہ کیا گیا اور راشن چھین لیا گیا۔
بتایا جا رہا ہے کہ مسلح افراد نے تربت کے علاقہ افسر شہید حیات چوک پر قائم فورسز چوکی پر حملہ کر کے اسے نشانہ بنایا۔ واقعہ کی ذمہ داری BLF نے قبول کی ہے۔ بولیدہ کے علاقہ گردانک میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے لیے راشن لے جانے والی ٹرک کو روک کر راشن لوٹ لیا۔ ذمہ داری PLA نے قبول کی ہے، جبکہ انہوں نے خاران میں انیس بنگلزئی نامی شخص کو ہلاک کرنے کی بھی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کلات شہر میں زوردار دھماکہ، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر CB میں کریکر بم دھماکہ ہوا ہے، تاہم نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے ہیں۔ کوئٹہ کے گوہر آباد میں مسلح افراد نے مواصلاتی کمپنی یو فون کے ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق 2 جنوری کو بھی مذکورہ ٹاور کے مشینری کو جلا دیا گیا تھا۔ چمن ماسٹر پلان کے قریب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے FC اہلکار عبدالحکیم ولد امیر محمد کو قتل کر دیا۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔